کہ مسلمان تو 313,000 کو شکست، 1,000 3,000 کو شکست، 3,000 2,00,000 کو شکست دی ہے، اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے سکھایا یہ ہے کہ اسباب سارے اکٹھے کر لے، پھر اسباب پہ نہیں، تیرا سارا یقین اس رب پہ ہو تو وہ رب نمرود کو ایک مچھر سے مرواتا ہے، ایک مچھر سے مرواتا ہے۔ کہاں نمرود، کہاں مچھر، کہاں میرے محبوب، اور کہاں دفاع کر رہی ہے مکڑی کا جالا۔ مکڑی اپنا جالا بن کے محمد کائنات کا دفاع کر رہی ہے۔ آج دنیا جتنی مرضی طاقت کے نشے میں آ کے ملت اسلامیہ، یہ ہمارا آبا و اجداد کا خون دے کے یہ ملک خطہ پاکستان ہمیں ملا ہے، انشاءاللہ یہ تا قیامت رہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا، 5 لاکھ شہادتیں دی گئی، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنا خون ندی نالوں کے اندر دریاؤں میں بہایا، اپنی عزت دے کے اس کا دفاع کیا۔ قیامت تک اس خطہ اسلامیہ کا وجود انشاءاللہ رہے گا، اس لیے کہ اس کے بننے کا مقصد یہ ایک تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ ساری عبادتوں میں سے منفرد کیفیت رکھتا ہے۔ کبھی غور کرنا، رب حج کرنے والے کو بلاتا کیسے ہے؟ دنیا کے ہر کونے سے آواز آتی ہے، ہر صاحب استطاعت بیت اللہ کی طرف آئے، مگر آنے والا صاحب استطاعت ہے، اچھی سواری لا سکتا ہے، اچھا سفر کر سکتا ہے، مالدار آدمی اچھی سواری پہ جائے گا، عام ادنا انسان معمولی سواری پہ جائے گا، مگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے، دنیا کے کسی بھی کونے، تہذیب، کلچر اور ثقافت سے وہ تعلق رکھتا ہے، اسے کہا گیا اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنے وطن کی تہذیب اور پہچان کو ختم کر کے آنا ہے۔ بھائی پاکستان سے کوئی جائے گا تو شلوار کرتے میں ہوگا، اسی طرح اگر کوئی انڈیا سے آئے گا تو آنے والے نے پاجامہ پہنا ہوگا، کوئی گورو میں سے آئے گا تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی انڈونیشیا اور ان علاقوں سے آئے گا تو اس نے دھوتی رنگ برنگی اور اوپر ایک شرٹ سی پہنی ہوگی، یہ پہچان ہے۔ مگر میرے رب نے بلاتے ہوئے کہا اپنی اپنی پہچان نہیں لانی، رب کی پہچان کو سامنے رکھ کے احرام کی 2 چادریں لو، انسلا لباس ہو، سارے ایک لباس میں ایک تلبیہ بولتے ہوئے میرے گھر کی طرف آئے۔ اللہ اس میں کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس میں تمہاری وہ تربیت کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ تربیت تمہاری ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بگاڑ نہیں سکتی کچھ۔ وقت کا بادشاہ ہے تو وہ بھی 2 چادروں میں، وقت کا غلام ہے تو 2 چادروں میں۔ نمایاں لباس اتروا دیا، نمایاں پہچان ختم کرا دی، ایک جیسا لباس، ایک جیسی رنگت، ایک جیسا تلبیہ۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر محمد عربی کی امت کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت محمد عربی کے ماننے والے کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ کہتے ہیں
تمہیں ایک کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کعبہ ایک دیا، رسول کی پیروی کے لیے محمد رسول اللہ ایک دیے، دین ایک دیا، اسی طرح تمہیں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ فرمایا مثل المومن کمثل الجسد. ساری دنیا کے مسلمان مومن وہ جسد واحد کی طرح ہے. کبھی پاؤں پہ زخم آ جائے، چلتے ہوئے پتھر آپ کے پاؤں کی انگلی کو زخمی کر دے، اس سے پاؤں کی انگلی کا درد صرف انگلی تک نہیں رہتا بلکہ پورا وجود اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے. فرمایا محمد عربی کا کہیں بھی امتی پریشان ہے، پوری امت مسلمہ اس کا درد محسوس کرے گی. اور تمہیں ایک ہونا ہوگا. کیوں؟ الکفر ملت واحدہ، کیونکہ جو تمہارے خلاف ہے نا وہ بھی ایک ہے. مسلمان کے خلاف سارے کفر کرنے والے ہیں، ملت کفر ایک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی ایک ہو جاؤ. اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ. جس طرح دشمن اکٹھا ہے تمہیں مارنے میں، مٹانے میں، ختم کرنے میں، تم بھی ایک ہو جاؤ. تم بھی دشمن کے خلاف ایک ہو جاؤ. اور اس کے لیے رب تعالی نے بڑی واضح بات فرمائی. محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے سے جو دشمنی ہے وہ حقیقت میں فرمایا مجھ سے دشمنی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ. فرمایا عالم کفر تمہیں نہیں، تمہارا اسلام مٹانا چاہتا ہے، تمہیں نہیں، تمہارا دین ختم کرنا چاہتا ہے. یطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کا دین ختم کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور، اپنا دین پورا کرے گا. ہائے رب تو پھر رب ہے نا. پتہ ہے رب جب خود کچھ کرنا چاہے تیری میری حمایت کی لوڑ نہیں. محمد عربی نے ہجرت کی، کفار نے چیلنج کیا تھا یہ محمد عربی بچ کے مدینے تک نہیں جائے گا. 100 اونٹ اعلان. میرے محبوب کے لیے اللہ نے کہا نہ تو مدینے کا کوئی لشکر آ کے حمایت میں کھڑا کروں گا، بلکہ اس غار کے منہ پہ پہرا دینے والی کوئی بڑی مخلوق نہیں تھی، ایک مکڑی تھی. اس مکڑی نے غار کے اوپر اپنا جالا بن دیا اور ان کی ہمت نہیں پڑی کہ اس غار سور کے اندر جھانک بھی سکے. رب اپنا کام لیتا ہے. کہاں مکڑی کا جالا جو ہوا کے جھونکے سے بھی ختم ہو جاتا ہے، میرے رب نے اس غار سور کے اوپر مکڑی کے جالے کو اس طرح اتنی طاقت اور وجود کے ساتھ کھڑا کر دیا. 100 اونٹ کا اعلان کرنے والے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. نیچے ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آقا اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو نگاہ پڑ جائے گی. فرمایا ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراتے کیوں ہو؟ رب ہے نا ہمارے ساتھ. ولا تحزن. اللہ تو اپنے کام لیتا ہے. مگر محبوب کائنات کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنے دفاع میں نرمی نہیں کرنی، بلکہ اپنی امت کو وحرض المؤمنین علی القتال، ترغیب دلائیں اللہ کی راہ میں لڑنے پہ. سونے پھر محبوب کیا کہتے ہیں. فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، لڑائی نہیں کی، صرف اللہ کی راہ میں نکلا ہے اور ان قدموں پہ مٹی کی دھول پڑ گئی ہے تو رب نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جو رب کی راہ میں پہرا دینے والا ہے، آقا نے فرمایا 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھ پائے گی، جہنم میں نہیں جائیں گی. ایک وہ آنکھ بقت من خشیت اللہ،
اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور اپنے اندر سے آنسو بہا دیا، اور ایک وہ آنکھ جو رب کے راستے میں پہرا دیتی ہے، جاگتی ہے۔ اور محبوب کائنات نے فرمایا شہید کا قطرہ زمین پہ بات پہ گرتا ہے، رب اس کے گناہ سارے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے، شہید ہونے والے کی روح نکلتے اس کو اتنا سا درد ہوتا ہے جتنا چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ یہ ترغیب دے رہے ہیں میرے محبوب، بزدلی ختم کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کو اللہ نے بادریہ وحی بتا دیا تھا کہ اس امت کو مٹایا جائے گا، مٹانے کی کوشش کی جائے گی، دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ تبھی تو خالد بن ولید نے کہا تھا جب روم کے خلاف گئے نا، تو روم کے بادشاہ نے اپنی طاقت کے نشے میں حضرت خالد بن ولید کو کہا تھا وہ عرب سے آنے والے بھوکے لوگوں جن کے پاس نہ پیسہ نہ کچھ نہ طاقت، اگر تمہیں پیسے نے ستایا ہے، غربت نے ستایا ہے، تو اپنے خادموں سے کہا ان سے پوچھو جتنا چاہیے اتنا دے دو ان کو۔ خالد بن ولید کی خودداریت دیکھیں، کیا کہا تھا، کہا اے رومی تجھے اپنی دولت طاقت کے اوپر بڑا مان ہے، مگر سن جتنا تو اشتیاق جذبہ جینے کا رکھتا ہے نا، جتنی تیری خواہش جینے کی ہے، ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ شہادت کی موت کی طلب ہے۔ تو جینا چاہتا ہے، ہم شہادت کی موت لینا چاہتے ہیں، اگر یہ دے سکتا ہے تو آ جا۔ اور رومی کا وہیں خون ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ 2,00,000 رومی تھے اور 30,000 کا چھوٹا سا لشکر تھا، اور بعض نے تو اس کو 3,000 بھی کہا ہے، مگر رومی لڑ نہیں سکے تھے۔ یہ وہ جذبہ جہاد تھا۔ محبوب کائنات نے جذبہ جہاد کا جب اعلان کیا تھا، ایک عورت ایک بچہ لے کے آ گئی، چھوٹا سا بچہ۔ پوچھنے والے نے کہا او پلیے اے چھوٹا جا بچہ یہ کہاں لے آئیے؟ کہا یہ بھی میرے محمد عربی کا دفاع کرے گا، یہ بھی میرے دین کا دفاع کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا بی بی یہ چلتا نہیں، دوڑ نہیں سکتا، دفاع نہیں کر سکتا۔ کہا یہ دفاع کرے گا۔ جب محمد عربی کی طرف کوئی تلوار آئے یا نیزہ آئے، تم میرے بیٹے کو ڈھال کی طرح آگے کر دینا، میرا بیٹا ڈھال بن کے محمد عربی کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اتنا تو کر سکتے۔ اس امت کو شکست دینا دنیا کے بس میں نہیں ہے۔ اور حضرت علی کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو بستر کے اوپر تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں، اور راہ جہاد میں اللہ نے شاید دیکھیں جنگوں کے اندر بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے، مگر ایک ہستی جس کا نام مسلمان امت کے اندر نمایاں ہے، ان کا نام ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی ننگی تلوار، خالد بن ولید۔ پتہ ہے رومیوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ جس لشکر کی سپاہ سالاری کور کمانڈر خالد بن ولید ہے، رومی لڑنے سے انکار کر دیتے تھے۔ اور پتہ ہے بعد رومی مدینے صرف آتے تھے خالد بن ولید کو دیکھنے کہ ہم مسلمانوں کا خالد بن ولید تو دیکھیں۔ بڑی جنگیں لڑی، بڑے مارکے کیے، بڑی لڑائیاں کی، مگر رب کی تلوار تھی نا، میرے محبوب نے جو لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اس تلوار کو نہ کوئی توڑ سکتا تھا نہ شکست دے سکتا تھا۔ بڑی جنگیں لڑی، بڑی فتوحات ہوئیں۔ آخر میں جب بیمار ہو گئے تو بستر پہ لیٹے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کرنے گئے۔ خالد بن ولید رو پڑے۔ بھائی ایک مرگے بستر پہ انسان بیمار ہے، پڑا ہوا ہے، روئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بچھڑنے سے رو رہا ہے، اسے موت یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہے، اسے اپنی اولاد سے جدائی یاد دلا رہی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ ابو سعید خدری کہنے لگے او خالد تیرے جیسی بہادر مائیں کبھی کبھی جنم دیتی ہیں، تم بھی موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا آپ غلط سمجھے ہیں، موت سے نہیں ڈرا، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا،
رو اس بات سے رہا ہوں کہ ہر جنگ میں جب جاتا تھا یہی ایمان اور سوچ لے کے جاتا تھا کہ اس میں مجھے شہادت ملے گی، میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور حضرت خالد کے جسم کے اوپر ایک بلشت، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، بعض نے 2 انگلیاں بھی کہی ہیں کہ جسم کے اوپر زخم نہ ہو، کہیں برچھی کا، کہیں نیزے کا، کہیں تلوار کا، مگر کہنے لگے مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں آج بستر پہ عورتوں کی طرح فوت ہو رہا ہوں۔ یہ دلیر آدمی جو بستر پہ اپنی موت کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھے، اور میرے رب نے بھی اس میں ایک مثال رکھنی تھی ان گھبرانے والوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کے میدان جہاد میں اگر لڑیں گے تو مارے جائیں گے۔ اللہ نے کہا خالد کو دیکھ لے، کتنی جنگیں لڑے، کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑے، کیا اسے کوئی مار سکا؟ اگر میں نہ ماروں تو اسے کوئی مار سکتا؟ یہ مثال میرے رب نے قیامت تک، ایک طرف مسلمان دیکھے گا سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والا کون ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا سپاہ سالار کون ہے اور کن کے خلاف لڑا، دوسری طرف جب اس کو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عام موت دی ہے، میدان جنگ میں کسی کافر کی تلوار کو اتنی جسارت نہیں دی، تو اللہ نے ایک پیغام دے دیا، مسلمان زندگی میں کبھی بزدلی نہ رکھنا، زندگی میں بزدل انسان جیتے نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنگ سے بچنے کا ایک بہترین عمل کیا ہے؟ جنگ سے بچنے کی بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ جو قومیں جنگ کی تیاری نہیں کرتی معاشرہ انہیں زندہ نہیں رہنے دیتا۔ آؤ ایک بہترین سی مثال دکھاتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو۔ رسالت مآب علیہ صلاۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، رومیوں نے پلان بنا لیا کہ اس محمد نے اگر آج مکہ کو فتح کر لیا ہے، حنین کو فتح کر لیا ہے، مدینے کے اڑوس پڑوس کو فتح کر لیا، یہ ہمارے لیے خطرہ، اور پلان بنایا مدینے پہ حملہ کرنے کا۔ جب میرے محبوب کو پتہ چلا، لشکر لیا، اور شدید ترین گرمی، طویل ترین سفر، مشکل ترین حالات، مگر کفار کے علاقے میں جا کے چیلنج کیا، تم مدینے میں آ کے لڑنا چاہتے ہو، ہم سامنے ہمت ہے تو لڑو، مگر لڑ نہیں پائے تھے۔ میرے محبوب ان جیسا بہادر کون ہوگا؟ اس بہادر نبی کی امت ہے ہم۔ رسالت مآب علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو سب سے آخری لشکر بھیجا تھا اسے کہتے ہیں لشکر اسامہ۔ 19 سال کا یہ نوجوان حضرت اسامہ ہے، حضرت زید کا بیٹا۔ محبوب کائنات نے شام کی طرف رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جس لشکر کا سپاہ سالار بنایا اسامہ کو، ادھر لشکر طے کیا تو آقا کائنات کی طبیعت بگڑ گئی، بیمار ہو گئے۔ ابھی یہ لشکر مدینے سے کچھ دور گیا تو انہیں خبر ملی آقا کائنات کی وفات کی، واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد حالات اس قدر عجیب و غریب ہو گئے کہ وہی روم، یاد رکھیں جب تک آپ طاقتور ہیں تو دشمن کمزور ہے، جب آپ کمزور ہیں تو دشمن طاقتور ہے۔ انسان کے جسم میں امیونٹی سسٹم کیا ہے، قوت مدافعت کیا ہے؟ آپ کے جسم کے اندر اللہ نے قوت مدافعت رکھی ہے، بیماری بار بار آتی ہے، آپ پہ اٹیک کرتی ہے، مگر آپ کا قوت مدافعت کا نظام جو ہے اسے پھر دھکیل دیتا ہے، بیماری اثر نہیں کرتی۔ اور جب جسم کے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے، لاغر پن آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کمزور، 10 قسم کی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، پھر بستر پہ پڑتا ہے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ دنیا کا نظام ہے، آپ طاقتور ہیں تو دشمن کمزور ہے، آپ کمزور ہو گئے دشمن طاقتور ہے۔ اور محبوب نے آخر تک اپنی طاقت کو کمزور نہیں کیا۔ یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کا اظہار کرتے رہو۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، رمل کیا ہے؟ ہم جو 7 چکر کاٹتے ہیں ان میں پہلے 3 چکر بڑے فاخرانہ ناخرانہ سٹائل میں کیوں لگاتے ہو؟ کبھی اس بات پہ غور کرنا۔ محبوب کائنات جب ہجرت کر کے مدینے گئے تو کفار کی یہ غلط فہمی تھی، مدینے کا نام یثرب ہے، بیماری کا گھر ہے، مسلمان کمزور ہو گئے ہوں گے، بیماری کے اندر ماڑے ہو گئے ہوں گے، بخار ہوگا، کمزور ہوں گے۔ اور جب مسلمان آئے تھے عمرہ کرنے،
وہ انتظار میں تھے ہم دیکھیں تو صحیح یہ طواف بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں. محبوب نے فرمایا دشمن کے سامنے مٹک کے چلو، اکڑ کے چلو. اکڑ تکبر ہے، مگر دشمن کے سامنے محبوب نے کیا فرمایا؟ اس طرح چلو کہ دشمن کو پتہ چلے تم کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے ویپن ٹیکنالوجی، اپنی توپیں، اپنے میزائل، اپنے ایٹم تیار رکھو. ترہبون بہ، روب سے لفظ نکلا ہے. ڈرا کے رکھو، دھمکا کے رکھو، خوف زدہ کر کے رکھو. کس کو؟ عدو اللہ، جو اللہ کا دشمن ہے. وعدوکم، اور جو تمہارا دشمن ہے، جو رب کا دین نہیں دیکھنا چاہتا، رب کا گھر مٹا رہا ہے، رب کے گھر کے اوپر میزائل گرا رہا ہے، جو رب کا گھر مٹانا چاہتا ہے، جو مسجد اقصی گرانا چاہتا ہے، جو حرم کو گرانا چاہتا ہے، جو آج پاکستان کی مساجد پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. ترہبون بہ، تم اپنی طاقت کے ساتھ روب رکھو. جنگیں روز نہیں لڑی جاتی، مگر اپنی طاقت کو ہمیشہ قائم رکھنا پڑتا ہے. اور جب تک قومیں اپنی طاقت کو مضبوط رکھتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، حیران کن واقعہ سننے والا، ایک ہی واقعہ بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق، میں جب ان کا یہ فیصلہ دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، اللہ تو نے میرے محبوب کا انتخاب کتنا اچھا کیا. اور محبوب نے اپنی زندگی میں اپنا خلیل کسے بنایا؟ ابو بکر صدیق کو. یار غار کنے بنایا؟ ابو بکر صدیق کو. سفر یار کسے بنایا؟ ابو بکر صدیق کو. اپنی سواری کے لیے جس کا انتخاب کیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. آپ کی رفاقت، آپ کا یارانہ ابو بکر صدیق ہے. فرمایا ہر بندے کا احسان چکا کے جا رہا ہوں ماں سوائے ابو بکر صدیق کے. اس کا صلہ، اس کے احسان کا صلہ میرا رب ہی دے گا. خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے ہی خلافت منصب پہ بیٹھتے پہلا فیصلہ سنیں. آج ہم فیصلے سنتے ہیں، ایک مودی آتا ہے وہ اپنے فیصلے سناتا ہے، دوبارہ جب آتا ہے ٹرمپ آتا ہے وہ اپنے فیصلے سناتا ہے، پاکستان کا ایک گیا دوسرا ہے وہ آتے ہی جو اپنے فیصلے سناتا ہے. منصب خلافت کے بعد، منصب رسالت کے بعد منصب خلافت میں پہلا مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. پہلا فیصلہ سنیں کیا کہہ رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلا فیصلہ سنایا کہ خلافت کے منصب پہ بیٹھنے کے بعد ابو بکر کا سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے، جس لشکر اسامہ کو رب محبوب کائنات نے روانہ کیا تھا، میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں لشکر اسامہ تیار ہو اور شام کے خلاف لڑنے جائے. جلیل القدر صحابہ، دور اندیش صحابہ، صوبر صحابہ، تجربہ کار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے. امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات دیکھے، روم ہمارے اوپر اٹیک کرنے کو تیار ہے، اندر سے مرتد شروع ہو گئے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے مرتد ہوتے جا رہے ہیں. کوئی منکرین زکوٰۃ بن رہا ہے، کہتا ہے مجھے کافر کہہ کے دکھاؤ، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں، نہیں دیتا میں زکوٰۃ. کہا امیر المومنین اندر سے فتنے اتنے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لشکر اسامہ کو ڈیلے کر دیں، حالات کی سنگینی دیکھیں، آپ اسے روک دیں، ڈیلے کر دیں. 6 ماہ سال جب ہم تھوڑے سٹیبل ہوں گے، طاقتور ہوں گے، پھر بھیج دیے گا. ابو بکر صدیق فرمانے لگے، لوگوں جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس لشکر کو روک روانہ کروں گا، اور اگر اس لشکر کے اندر سارا مدینہ بھی چلا جائے اور مدینے میں سناٹا چھا جائے اور لوگ پرند سناٹا چھا جائے اور درند پرند چرند مدینے کو سناٹے کی کیفیت میں درندے مدینے کی طرف آ جائیں اور آ کے ابو بکر کے سر اور پاؤں بھی نوچ لیں، ابو بکر پھر بھی اس لشکر کو روکے گا، روانہ کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا سخت فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے،
بہت کچھ بتایا گیا، مگر انہوں نے کہا یہ میرا پہلا فیصلہ ہے، جس لشکر کو میرے نبی نے نہیں روکا، روانہ کیا ہے، میں بھی اسے روانہ کروں گا۔ یہ تھے ابو بکر صدیق۔ آج لوگ ان کے ایمان پہ باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا فیصلہ، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا اس بات پہ مصر ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ ہر صورت لشکر کو بھیجنا ہے، تو مہربانی کرے سپہ سالار بدلے۔ وجہ، حضرت اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال۔ اور اس لشکر کے اگر میں 2-4 بیچ میں لوگ گنوا دوں نا جو اس لشکر کے اندر جا رہے تھے، حضرت عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس کے اندر موجود ہیں، اور میرے محبوب نے انتخاب کس کا کیا؟ اسامہ۔ سیاہ رنگ تھا، حضرت زید ان کے والد تھے گورے چٹے رنگ کے، اور یہ ان کا بیٹا تھا سیاہ رنگ کا۔ لوگ ان کے رنگ کے پہ بھی تانا دیتے تھے۔ عمر کتنی؟ 19 سال۔ صحابہ نے کہا وہ تجربہ نہیں ہے اس نوجوان کا، بڑے بڑے بیچ میں جرنیل ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی جا کے ابو بکر کو یہ تو پھر کہہ دے کہ امیر المومنین سپہ سالار ہی بدل دے ہو۔ انتخاب کیا گیا کہ یہ بات حضرت عمر سمجھا سکتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عمر کو تیار کیا، اور حضرت عمر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اگر پہلا فیصلہ کر دیا ہے تو دوسرے فیصلے پہ نظر ثانی کر دیں، سپہ سالار تو بدل دیں، امیر تو بدل دیں۔ وہ نوجوان سا ہے، کوئی بڑی عمر کا، کوئی تجربہ کار لائے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر، آپ جیسا آدمی بھی یہ بات کہتا ہے؟ اسامہ کو میں نے تو سلیکٹ نہیں کیا، سپہ سالاری کے لیے میں نے نام تو نہیں دیا، نہ میں لشکر کو روانہ کرنے والا میں ہوں، محبوب کائنات نے خود روانہ کیا تھا، نہ میں نے اسامہ کو خود سلیکٹ کیا ہے، ان کا نام بھی حضرت کائنات نے خود مقرر کیا تھا۔ اسامہ ہی لشکر کا سپہ سالار ہوگا اور یہ لشکر بھی جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں خود ساتھ جاؤں گا شہر سے باہر تک چھوڑنے۔ حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، اپنی سواری پہ جب سوار تھے تو اپنی سواری سے اتر گئے، حضرت اسامہ بھی اتر گئے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں، تم مسلمانوں کے سپہ سالار ہو، تمہارا انتخاب میرے نبی کا انتخاب ہے۔ اسامہ گھوڑے پہ سوار ہو، عبد الرحمن بن عوف نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں امیر المومنین یہ نہیں ہوگا، کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا تم سوار ہو۔ حضرت ابو بکر ساتھ پیدل جا رہے ہیں اور شہر کی بستی سے باہر جا کے چھوڑ کے آئے کہ جاؤ، جس لشکر کو محبوب کائنات نے روانہ کیا تھا میں منع نہیں کروں گا۔ سنیے پھر اس کا فائدہ کیا ہوا۔ وہ روم جس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا نبی نہیں رہا، سپہ سالار نہیں رہا، قائد نہیں رہا، ان کا لیڈر نہیں رہا، اب یہ مسلمان کمزور ہیں، منکرین زکوٰۃ بیچ میں، مرتد بیچ میں، مدینہ کمزور ہو چکا ہے۔ مگر جب شام کی طرف یہ لشکر روانہ ہوا نا، ایک ہی وقت میں ہرقل بادشاہ کو خبر ملی کہ محمد عربی مسلمانوں کا نبی بھی وفات پا گئے ہیں، اور ایک ہی وقت میں خبر ملی کہ لشکر اسامہ شام میں داخل بھی ہو گیا ہے۔ تو رومی بے ساختہ بول پڑے یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان، جن کا قائد بھی موجود نہیں مگر پھر بھی فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ دور اندیشی، یہ اپنے دفاع کو طاقتور کرنا تھا۔ جو قومیں اپنے دفاع کو مضبوط کرتی ہیں ان قوموں کو کوئی زوال نہیں دے سکتا، اور محمد عربی کے ماننے والے کو جتنا اللہ نے بہادر بنایا ہے، دنیا کی کوئی اور قوم ایسی نہیں بنائی گئی، نہیں بنائی گئی۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، مال بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ،
شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، کہ اگر آج مسلمان دوسری تعلیم میں جا کے جہاد اور دفاع سے گھبرائیں اور اپنا دفاع نہ کر سکیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ آج دنیا کے اندر مسلمان دوسری بڑی طاقت ہے، 1.5 ارب سے زائد ہے، مگر دنیا اسے مٹانا چاہتی ہے، مگر میرے رب کا فیصلہ ہے اللہ واللہ متم نورہ، اللہ نہ مسلمان مٹائے گا نہ اسلام مٹے گا، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب تعالیٰ نے ہمیشہ رکھنا ہے۔ کافر آج روب دکھاتا ہے، بار بار دکھاتا ہے، میرے محبوب کی جتنی جنگیں آپ دیکھ لیں، میرے محبوب نے ساری جنگیں دفاع میں لڑی ہیں، ساری جنگیں دفاع میں لڑی ہیں۔ جنگ بدر میں کیا تھا؟ آپ تو مدینے میں آ گئے تھے، مگر ابو جہل نے للکارا تھا۔ اور پتہ ہے اللہ کو سب سے برا کیا لگتا ہے؟ الفاظ کا تکبر، جو الفاظ کی بدبو ہے، یہ میرے رب کو بھی پسند نہیں۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ میں جا رہا ہوں، مدینے کی سرحد میں داخل ہوں گا، بدر میں ٹھہریں گے، طوائفیں نچوائیں گے، ہم ان کے خلاف بولیں گے، شرابیں پئیں گے، پھر ہم واپس آئیں گے۔ اور میرے محبوب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ابو جہل کے بارے میں، اگر کسی نے میری امت کا فرعون دیکھنا ہے تو ابو جہل کو دیکھو۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ طاقتور کو طاقتور سے نہیں مرواتا، یہ اللہ کا قانون ہے، کمال قانون ہے۔ محبوب کی امت کا فرعون ہے۔ جنگ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، 12 13 11 سال کی عمر کے دو نوجوان۔ عبد الرحمن بن عوف کے ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، اور دونوں کہتے ہیں چچا سنا ہے اس جنگ کے اندر ابو جہل بھی ہے جو ہمارے نبی کو بڑی تکلیفیں دیتا تھا، جس نے میرے نبی کو اتنا ستایا کہ میرے محبوب نے کہا میری امت کے اندر اگر کسی نے فرعون دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ کہا چچا ہم نے دیکھا نہیں، جانتے نہیں، پہچان نہیں، مگر سنا ہے اس جنگ کے اندر ابو جہل بھی ہے، اگر چچا کہیں نظر آئے تو دکھانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا تو اتنی سی عمر، ادھر دیکھا تو اتنی سی عمر۔ کہا میری نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ایک بڑے گھوڑے کے اوپر شاہ سوار ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، بڑی ٹھاٹ سے تکبرانہ انداز میں، کبھی گھوڑا ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ کہا میں نے دونوں طرف جب دیکھا نا بچوں کو، میں نے کہا بیٹا کس کا پوچھ رہے تھے؟ کہا ابو جہل کا۔ کہا وہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے وہ کر کے جب ادھر دیکھا، نہ ادھر وہ ہے نہ ادھر، نگاہ اٹھائی سامنے دیکھا تو ابو جہل کا بازو کٹ چکا ہے، گردن کٹی اور زخمی ہو کے نیچے گر گیا۔ میں حیران ہوا۔ اور پھر پتہ ہے ابو جہل کو سب سے بڑا صدمہ کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، ذلت کی موت ساری زندگی رسوا کرتی ہے، اور بہادری کی موت ساری زندگی عروج دیتی ہے۔ ابو جہل کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی مکے میں بکریاں چراتے تھے، جب گئے نا دیکھا کہ اس کے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، دھڑک رہی ہے، جسم میں حرکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا پاؤں اس کی چھاتی پہ یوں رکھ کے کہا میرے نبی کے بدترین دشمن تیرے جسم میں ابھی سانسیں موجود ہیں۔ تو ابو جہل بولا او بکریوں کے چرواہے، تو نے بڑی اونچی پہاڑی پہ پاؤں رکھا ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ مجھے 2 کسانوں نے مارا ہے، کاش کہ مجھے کوئی بڑا جرنیل، بڑا بہادر، بڑا قریشی مارتا۔ مجھے مارا تو کنوں نے؟ کسانوں کے 2 بچوں نے۔ میرے رب کا یہ اصول ہے، آج بھی اگر اس انڈیا کو یہ تکبر ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس طاقت ہوگی، مسلمان زندگی میں کبھی طاقت کے نشے میں کبھی نہیں لڑا۔ ایک جنگ صرف طاقت کے نشے میں صحابہ کرام کے دل میں یہ چاہت آ گئی تھی حنین کے موقع پہ کہ آج حنین میں دشمن ہے 4000، ہم ہیں 10,000، ہمیں فتح ہوگی۔ رب نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا تھا۔ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ مسلمان تو 313,000 کو شکست، 1,000 3,000 کو شکست، 3,000 2 لاکھ کو شکست دی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے سکھایا یہ ہے کہ اسباب سارے اکٹھے کر لے، پھر اسباب پہ نہیں، تیرا سارا یقین اس رب پہ ہو تو وہ رب نمرود کو ایک مچھر سے مرواتا ہے، ایک مچھر سے مرواتا ہے۔ کہاں نمرود، کہاں مچھر؟
کہاں میرے محبوب اور کہاں دفاع کر رہی ہے مکڑی کا جالا. مکڑی اپنا جالا بن کے محمد کائنات کا دفاع کر رہی ہے. آج دنیا جتنی مرضی طاقت کے نشے میں آ کے ملت اسلامیہ، یہ ہمارا آباء و اجداد کا خون دے کے یہ ملک خطہ پاکستان ہمیں ملا ہے، انشاءاللہ یہ تا قیامت رہنا ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا، 5 لاکھ شہادتیں دی گئی، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنا خون ندی نالوں کے اندر دریاؤں میں بہایا، اپنی عزت دے کے اس کا دفاع کیا. قیامت تک اس خطہ اسلامیہ کا وجود انشاءاللہ رہے گا، اس لیے کہ اس کے بننے کا مقصد یہ ایک تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ ایک بڑھیا زخمی ہے، جوان بیٹا بڑھیا کو اٹھا نہیں سکتا. بڑھیا ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا جا پت تینوں نصیب ہوئے نواں پاکستان، جا کے آزادی کے ساتھ وہاں دین پہ قائم رہنا، دین پہ عمل کرنا، چھوڑ مجھے، میری شہادت میرا رب قبول کرے گا. یہ پاکستان اس طرح بنا. آج دنیا اسے میلی نگاہ سے دیکھنا چاہتی ہے، اسے مٹانا چاہتی ہے، مگر میرے رب کا قانون ہے کہ دنیا اگر ساری ایک طرف ہو جائے، اگر رب کا ساتھ ہو تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہم احفظنا واحفظ بلادنا و بلاد المسلمین. اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما، اور بلاد اسلامیہ کی بھی حفاظت فرما. اور اللہ اس امت محمد کائنات کا ایک ایک امتی دنیا کے جس کونے میں ہے اس کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احباب گرامی، ایک تو یہ اعلان ہے کہ جو ماہانہ تربیتی نشست ہوتی ہے آج شام کو بعد نماز مغرب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائیں گے. احباب وقت پہ آنا اپنے لیے یقینی بنائیں. دوسرا، احباب گرامی، میرے محبوب نے جنگ کی کبھی خواہش نہیں کی، اور اس پہ مسخرہ پن اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ جگت بازی کرنا، مذاق اڑانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جنگیں بہت ساروں کو زوال دیتی ہیں. ایک جنگ کے اندر مسلمانوں نے ایک علاقے کو فتح کیا، غالباً حضرت ابو ایوب انصاری اس کے امیر تھے. جب فتح کیا تو سب لوگ بڑے خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں. حضرت ابو ایوب رونے لگے، ہچکیاں بھر کے رونے لگے. لوگوں نے کہا ہم نے علاقے کو فتح کیا ہے، خوشی کا موقع آپ رو رہے ہو. کہا مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے، یہ کل تک آزاد تھے، اپنی آزادی نہیں بچا سکے، اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے، اگر آج کو یہ نہ اپنی آزادی بچا سکے تو کل کو ان کو بھی کوئی شکست دے گا. تو آزادی کو قائم رکھنا یہ خوش نصیبی ہوتی ہے. جنگ کی تمنا نہیں کرتے، مگر جنگ مسلط ہو جائے تو بزدلی نہیں دکھاتے. یہ ایک جنگ کا اصول ہے. جنگ کی تمنا کرنا، دعا کرنا محبوب کائنات نے منع کیا، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر بھاگنا اس کے اندر، اس سے منع کیا. سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ. بدر میں میرے محبوب لڑنے تو نہیں آئے تھے، لیکن پھر سینہ تان کے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اصول ہے. لہٰذا جنگ کی خواہش سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور خود کبھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کرے ایک دفعہ جنگ لگے تو انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. نہیں، بلکہ جنگ بدر کے اندر محبوب کائنات کے الفاظ پڑھیں، ذرا بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. حضرت کائنات نے جب دیکھا میں تو 313 لے کے آیا ہوں، میں تو لڑنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، کفار 1000 ہے، پورا لشکر لے کے آیا ہے اور ہنس رہا ہے، مسخرہ پن کر رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے. محبوب کائنات سجدے میں گر گئے. پھر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اس طرح عاجزی میں دعا کی. حضرت عمر فرماتے ہیں آقا کائنات کے کاندھوں پہ چادر تھی، وہ چادر نیچے گر گئی.
بار بار کریں اللہ جو تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا فتح کا، اللہ وہ آج عطا کر، اللہ وہ عطا کر۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ چادر کندھوں پہ گر گئی ہے۔ یوں سمجھے، اگر میں دور جدید میں سمجھاؤں، کہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہو یا دستار ہو اور آپ اللہ سے اس طرح دعا کریں، اتنا محب ہو کے دعا کریں کہ ٹوپی ڈگ جاوے، کپڑے کا پتہ نہ ہوئے، چادر کا پتہ نہ ہوئے، مگر آپ اللہ سے اس طرح دعا کر رہے ہوں۔ حضور کائنات جنگ بدر میں اس طرح اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، آپ کے کاندھوں پہ چادر دی اور کہا آقا بس کر دے، آپ نے جتنے یقین سے رب سے مانگ لیا ہے یقیناً اللہ آپ کو فتح دے گا۔ تو اس موقع پہ اللہ سے دعا کیا کرے، بار بار دعا کرے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اور اللہ اس کا دفاع کرنے والوں کا دفاع فرما۔ اللہ اس ملک کی حمایت جو جو کر رہا ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اور اللہ اس ملک کو توڑنے کے اندر جو جو ملوث ہے اللہم شتت شملہم، اللہ تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ ہمارے بڑوں نے اپنا خون کا نذرانہ دیا، اپنی جانیں دیں، ہمیں خطہ اس لیے دیا کہ یہاں آزادی کے ساتھ اذان ہو، نماز ہو۔ آج اس کے اندر مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، مگر یاد رکھیں جب تک اللہ کی تائید، نصرت، مدد آپ کے ساتھ ہے دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ کی تائید اور حمایت مانگتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔